حاذق بیٹا کہاں ہیں آپ جانتے ہیں اس وقت آپ کو یہاں ہونا چاہیے۔ شہریار صاحب کو حاذق کا وہاں نہ ہونا سخت کھٹکا تھا۔ بابا سیکنڈ برانچ میں ہوں، وہاں کام بہت زیادہ ہے۔ مین برانچ میں، وہاں یامین ہے، وہ سب دیکھ لے گا، آپ کو فکر کی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ساحل سمندر پر بیٹھے وہ ان سے جھوٹ ہی بول رہا تھا۔ حاذق آپ میرے بیٹے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس لمحے آپ میرے ساتھ ہوں، انہوں نے بہت مان سے کہا۔ کچھ پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ بیٹا، باپ کو سب سے زیادہ بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، امید کرتا ہوں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ شہریار صاحب نے کال بند کر دی اور اب وہ خاموش نظروں سے ان موجوں کو اٹکیلیاں کرتے دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا آج وہ حقیقتاً خود کو کھو دے گا۔ اس کے دل نے کیسے ایک بے وفا لڑکی کو اپنے لیے چنا؟ کیوں وہ پہچان نہ کر سکا؟ بس یہی دکھ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا، اس کا وہاں جانا انہی کے حق میں برا تھا، اور وہ وہاں جا کے اپنا صبر کھو کے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے شہریار صاحب کی ناراضگی کو ہی افورڈ کر سکتا تھا۔ وہیں بیٹھا گزرے لمحوں کو جی رہا تھا۔ یہ کیسی محبت تھی جو ملی بھی تو پھر سے کھونے کے لیے؟ کاش وہ ملتی ہی نہ، وہ مل کے پھر سے کھو گئی تھی۔ آنکھ سے ایک آنسو جھلکا اور لبوں پہ زخمی مسکراہٹ۔ وہ تو کہتا تھا اسے بہت سی دعائیں آتی ہیں، کیا بچھڑ کر پھر سے ملنے کی دعا اسے یاد نہیں؟ آئینے میں خود کو دلہن کے روپ میں دیکھتی اس کا دل بس حاذق کو ہی پکارے جا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے یاد کرے، لیکن دل اس کی کب سن رہا تھا؟ وہ تو بے لگام اسی کے نام پہ دھڑکا جا رہا تھا، اسی کے لیے تڑپا جا رہا تھا۔ اللہ کوئی معجزہ کر دے، میرا دل بدل دے یا اسے میرا کر دے۔ وہ بس اللہ سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا عادل سے نکاح تھا۔ وہ خود کو بے بس پا رہی تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن آنسو بہے جا رہے تھے۔ جمیلہ بیگم بھی آج اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ انہیں لگا کہیں نہ کہیں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ غلط کر گئی ہیں۔ شاید اگر وہ اس کی پسند پوچھ لیتی تو آج وہ خوش ہوتی۔ میں اس کی ماں ہو کے اس سے محبت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اسے دکھ دے گئی، جبکہ شہریار نے اتنی جلدی اس کے چہرے کی بے رونقی دیکھ لی۔ میں کیوں نہ سمجھ پائی؟ اف میرے اللہ، میں کیسا امتحان لینے جا رہی ہوں اپنی ہی اولاد سے۔ جمیلہ بیگم اپنے ہی ضمیر کی عدالت میں آج کھڑی خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ عنائشہ کے پاس وہ ڈھیلے قدموں سے گئی۔ کیا ہوا ماما، آپ اتنی چپ کیوں ہیں؟ اپنے دل کو ایک طرف کرتے اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ عنائشہ میری بچی، میں نے آپ کے بھلے کے لیے سب کیا، لیکن آپ کے چہرے پہ کوئی خوشی کی رمق نہ دیکھتے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جلد بازی کی۔ وہ رو دی۔ نہیں ماما پلیز روئیں مت، ایسا کچھ نہیں، میں خوش ہوں، آپ کا ہر فیصلہ میری سارا آنکھوں پہ۔ عنائشہ نے ماں کو گلے سے لگا لیا۔ وہ اپنی ایک ماں کو تو کھو چکی تھی، اب ان کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ آپ پلیز کوئی ٹینشن نہ لیں، عنائشہ نے مسکراتے انہیں کہا اور انہیں مطمئن کیا، جبکہ دل زور زور سے ایک ہی دعائی دے رہا تھا، اپنے دل کے اس مکیں کا نام بتا دے۔ لیکن شاید جمیلہ بیگم نے پوچھنے میں دیر کر دی تھی، اور عنائشہ اب چاہ کے بھی کچھ بول نہیں سکتی تھی۔ بارات آ گئی ہے، کچھ لڑکیوں نے اندر آ کے کہا، تو عنائشہ کو لگا اس کا دل کسی نے نکال باہر کیا ہو۔ اس کو سانس لینا دشوار ہو گیا تھا، لیکن اس نے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ جمیلہ بیگم اس کے ہاتھ چومتی باہر نکلی۔ جہاں عادل کی ماما سے ملتی وہ مہمانوں کو ویلکم کرنے لگی۔ جی عادل ابھی تک کیوں نہیں پہنچا؟ عادل کی ماما نے بھتیجے سے پوچھا۔ آنٹی ان کی گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی تھی، کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، سعد نے مطمئن کیا تو وہ سر ہلاتی مہمانوں کی جانب بڑھ گئے۔ ان کی گاڑی کو سمیر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کے پلان بناتا سنسان علاقے میں لے آیا۔ اب ان کی گاڑی کے رکتے ہی انہوں نے گاڑی کے ٹائرز کی ہوا نکال دی۔ یہ کیسے ہوگی؟ عادل کے ساتھ اس کے دو دوست اور بھی تھے اور ایک ڈرائیور بھی۔ میں چیک کرتا ہوں۔ ڈرائیور باہر نکلا، چیک کیا، سر گاڑی کے سارے ٹائر پنکچر ہو گئے ہیں، پریشانی سے بتایا۔ لو اب اس سنسان جگہ پہ کیا کریں گے؟ عادل نے فون ملانا چاہا کہ ایک گاڑی ان کی جانب بڑھی۔ وہ سمیر کا کوئی دوست تھا۔ ہیلو، اینی پرابلم؟ بہت مہذب انداز میں پوچھا تو انہوں نے سارا مسئلہ بتایا۔ اچھا آپ آ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، اس نے آفر کی تو وہ تینوں ساتھ ہو لیے۔ ڈرائیور وہیں گاڑی کے ساتھ رہ گیا۔ کچھ دور جا کے گاڑی بند پڑ گئی۔ اب اسے کیا ہوا؟ عادل زچ آ گیا۔ وہ گاڑی چلتے چلتے رک جاتی ہے اکثر،
ایسا ہو جاتا ہے، پھر گاڑی کو دھکا لگانا پڑتا ہے۔ آپ پلیز ذرا دھکا لگا دیں گے؟ اس شخص نے بہت محبت اور منت سے کہا۔ عادل نے ان دونوں کو اشارہ کیا کہ وہ جا کے دھکا لگائیں۔ جیسے ہی وہ دونوں نکلے، سمیر اور اس کا ایک دوست نقاب کیے گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کو جان سے بھگا لے گئے۔ اترنے والے منہ دیکھتے رہ گئے۔ یہ کیا تھا؟ قمر نے حیرت سے کہا۔ دلہا کڈنیپ ہو گیا۔ بلال نے منہ بنایا، لیکن ایسے کیسے؟ اور کوئی ہمارا یقین نہیں کرے گا کیونکہ عادل ہمارے ساتھ تھا۔ کسے کہیں؟ فون بھی نہیں ہے، وہ بھی وہیں رہ گیا گاڑی میں۔ قمر نے سر کو ہاتھ مارا۔ بس گئے کام سے، اب یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ بلال کو لگ اپنی فکر ستائی۔ سرمت سارے انتظامات اچھے سے ہونے چاہیے، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہ رہے۔ یہ سمجھو گھر کی شادی ہے، اس لیے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ یامین نے ہدایات دی تو سرمت نے اس بات میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ یامین کشش کو کال کرنے لگا، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ ابھی مزید کال کرتا کہ اس کی میٹنگ اسٹارٹ ہو گئی۔ گارڈز ہر وقت چوکنا تھے، اس لیے وہ مطمئن میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا، جبکہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کشش ہے۔ گارڈز کو چکما دے کے نکلنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا جو وہ کھیل چکی تھی۔ ہاں، کدھر ہے وہ نمونہ؟ کشش نے سمیر سے پوچھا۔ وہ وہاں، کرسی کے ساتھ بندے عادل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور منہ پہ ٹھیک۔ چلو اب اس کا حساب کرتے ہیں۔ کشش دو ہاتھ کرنے اس کی طرف بڑھی۔ وہ سنسان علاقے میں کسی کچے گھر میں موجود تھے جہاں کوئی دور دور تک زیرو نہ تھی سوائے ان کے۔ مسٹر عادل کیسا لگ رہا ہے یہاں؟ سمیر نے کشش کے بتائے ہوئے الفاظ اونچی لیکن کرخت آواز میں بولے۔ یہ بول کیوں نہیں رہا؟ سمیر نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کشش نے اس کے سر پہ ہلکے سے چپت رسید کی۔ منہ سے پٹی اتارو گے تو بولے گا نا؟ کشش نے اس کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہا۔ سمیر نے اس کے منہ سے ٹیپ اتاری۔ کون ہو تم لوگ اور کیوں کڈنیپ کیا ہے مجھے؟ عادل نے منہ کھلتے ہی پوچھا۔ سمیر نے کشش کی طرف دیکھا۔ اس سے کہو اگر جان پیاری ہے تو جیسا ہم کہیں گے ویسا کرنا پڑے گا، ورنہ گولی اندر بھیجا باہر۔ کشش نے اس کے کان میں کہا۔ مسٹر عادل، جیسا کہا جائے ویسا کرو، ورنہ بھیجا اندر گولی باہر۔ سمیر جلدی میں کچھ غلط کہہ گیا۔ کشش نے سر پہ ہاتھ مارا۔ گولی اندر اور تمہارا بھیجا باہر۔ سمیر نے فوراً توصیح کی۔ کیا چاہتے ہو؟ عادل نے فوراً پوچھا۔ کشش پھر سمیر کے کان میں کچھ بولی۔ تمہیں فون کرنا پڑے گا اپنے باپ کو کہ تم یہ شادی نہیں کر سکتے، تم کسی اور سے پیار کرتے ہو۔ اس بار سمیر نے ہر لفظ صحیح ادا کیا۔ اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ عادل نے تیکھے انداز میں پوچھا۔ اپنی جان کی سلامتی کے لیے، اور کس لیے؟ سمیر نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں گزر گئے۔ میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا، تمہیں مارنا ہے تو مار دو، عادل نے انہیں اپنا فیصلہ سنایا۔ کشش نے ایک گھوری سے اسے نوازا اور سمیر کے کان میں پھر سے آرڈر لگایا۔ جان تمہاری نہیں تمہارے باپ کی جائے گی۔ میرے شوٹر کے نشانے پہ ہے، وقت نہیں، زیادہ سوچو۔ اپنے آپ سے نہ صحیح اپنے باپ سے تو پیار کرتے ہو نا؟ عادل نے اس کے پاس ہوتے کہا۔ تیر اس بار نشانے پہ لگا۔ نو وے، خبردار جو میرے باپ کو کچھ بھی کہا تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ عادل جھٹ پٹایا۔ کشش اور سمیر نے ایک دوسرے کو وکٹری کا سائن دیا۔ باپ کی زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم فون نہیں کرو گے تو میرا فون جائے گا اور تمہارے گھر میں صف ماتم بچ جائے گا۔ سمیر نے اسے مکمل پھنسایا۔ وہ سوچ میں پڑتا کتنی بار اپنے ہاتھ کھولنے کی ناکام کوشش کر چکا تھا، لیکن اس کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، عادل کو ہار مانتے بنے۔ اگر ذرا بھی ہوشیاری کی اسی وقت فون بند ہوگا اور تمہارا باپ اللہ کو پیارا ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ وارن کرتے سمیر نے اسی کے فون سے اس کے باپ کا نمبر ملایا جو پہلی کال پہ اٹھا لیا گیا۔ عادل کہاں ہو بیٹا؟ نکاح کا وقت ہو گیا ہے، آپ ابھی تک پہنچے نہیں؟ رفاقت صاحب پریشانی سے بولے۔ بابا میری بات سنیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتا، آپ پلیز انہیں منع کر دیں۔ عادل کا دل پوری طرح ٹوٹا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو عادل؟ بارات پہنچ چکی ہے اور تم؟ رفاقت صاحب مارے پریشانی کے بول ہی نہ پائے۔ بابا میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں، اسی سے شادی کروں گا، آپ پلیز بارات واپس لے جائیں۔ مزید کچھ اور کہتا یا سنتا سمیر نے کال کاٹ دی۔ ہمارا کام ہو گیا، سمیر نے کشش کے کان میں دھیرے سے کہا۔ یس پارٹنر، اب وہاں تھوڑا تماشا لگے گا، لیکن حاضر ہیرو بن کے نائشہ کو اپنا لے گا۔ مائنڈ بلوئنگ آف می۔ دونوں باہر آ چکے تھے اور خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ اب اسے کب تک پکڑے رکھیں گے سمیر کو؟
واپس ہانیہ سے ملنے کی خواہش جاگی، حاذق کے نکاح تک۔ کشش نے کہتے کرن کو فون ملایا، جو 2-3 کالز کے بعد ہی اٹھا لیا گیا۔ کیا سچویشن ہے؟ فوراً پوچھا۔ یار بہت شور ہو رہا ہے، انکل اور آنٹی بہت پریشان ہے اور غصے میں بھی۔ دلہا آیا نہیں اور کہا جا رہا ہے کہ بارات واپس جائے گی، کرن نے ایک سائڈ پہ ہوتے انفارم کیا۔ اور یہ حاذق وہ کدھر ہیں؟ کشش نے ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ وہ تو کہیں نظر نہیں آ رہے، کرن نے پورے حال میں نظر دوڑائی۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی حاذق پہنچے مجھے انفارم کرو، کہتے ہی کشش نے فون کاٹا۔ شادی حال میں گومگوئیاں شروع ہو چکی تھی۔ کسی نے لڑکے کو برا نہ کہا، سبھی نے لڑکی میں ہی عیب تلاش کیے۔ ضرور لڑکی ہی صحیح نہیں ہوگی، بر وقت پتہ چلا لڑکا شادی سے انکار کر گیا، ورنہ کسی اور میں انٹرسٹڈ ہوتا تو پہلے ہی امی نہ برتا۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ انائشہ تک بھی خبر پہنچ گئی تھی، وہ تو سکتے میں تھی، ایسا نصیب تھا اس کا۔ مل گیا۔ کشش نے صبح ہی یامین کے موبائل سے حاذق کا نمبر لیا تھا اور اب اسے کال کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد حاذق نے کال اٹھا لی۔ ان نون نمبر دیکھ کر وہ چونکا۔ ہیلو، کیا ہیلو؟ آپ کو کوئی احساس ہے وہاں آپ کی محبت کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ نہ جانے کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ کشش چھوٹتے ہی فوراً سے بولی۔ حاذق نے حیرت سے موبائل کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون؟ ماتھے پہ تیوری چڑھائی۔ انائشہ کی بات کر رہی ہوں، فوراً پہنچو۔ اس وقت وہ بہت مشکل میں ہے اور اپنی محبت کی آزمائش میں ہے، آج آپ جائیں فوراً۔ آرڈر لگاتی اس نے کال کاٹی۔ حد ہے بھائی، وہاں اتنی ایمرجنسی ہو گئی اور یہ مجنوں بنے پتہ نہیں کدھر چھپ کے بیٹھے ہیں۔ کشش نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور وہیں سمیر کے پاس بیٹھی جو موبائل پہ گیم کھیل رہا تھا۔ چلو میں بھی کھیلوں گی، مجھے بھی ایڈ کرو۔ اسٹیک مین پارٹی ان کی فیورٹ گیم تھی، وہ ہر وقت کھیلنے کو تیار رہتے تھے اور لڑائی الگ، بے ایمانی الگ کرتے تھے۔ کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ داور کی اچانک آمد پہ کرن سٹ پٹائی۔ آپ یہاں کیوں؟ کیا ہوا؟ بھائی کا ہوٹل ہے، میں کبھی بھی یہاں آ سکتا ہوں۔ داور نے سینے پہ ہاتھ باندھتے پیار بھری نظریں کرن پہ ٹکائیں۔ کرن نے شرماتے سر جھکا لیا۔ یہ دونوں افلاطون کدھر ہیں؟ داور کو فوراً کشش اور سمیر کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ کرن سے داور کے آگے جھوٹ نہ بولا گیا۔ داور نے اسے شک کی نظر سے دیکھا تو کرن نے اسے سب بتا دیا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ کب سدھریں گے؟ داور کو ان کی فکر ہوئی۔ کرن خاموش کی رہی۔ دوسری طرف بارات واپس جانے کی تیاری ہو رہی تھی، اتنے میں کشش کا فون پھر سے آیا۔ ہاں بولو، کیا سچویشن ہے؟ کشش نے بے صبری سے پوچھا۔ داور آ گئے ہیں، کرن نے دھیرے سے کہا تو کشش نے دانت کچکچائے۔ تمہیں حاذق کا پوچھا ہے، اس کا بتاؤ، داور پہ ہی نظریں ٹکائے رکھنا، کشش نے اسے جھڑکا۔ آ گئے ہیں حاذق بھائی، کرن خوشی سے بولی۔ گڈ، اب جب ان کا نکاح ہو جائے دونوں کا تو مجھے انفارم کرو تاکہ ہم یہاں سے نکلیں۔ کشش نے فون بند کیا۔ شکر ہے مجنوں پہنچ گیا۔ کشش نے سمیر سے کہا، یار میں بہت بور ہو رہا ہوں۔ سمیر اکتا گیا۔ اس کے 2 دوست جنہوں نے اس کی مدد کی وہ بھی باہر بیٹھے تھے۔ آہا، بس نکاح ہوتے ہی نکلتے ہیں، کشش نے اس کی ڈھارس بندھائی۔ یہ بارات کیوں واپس؟ کیا ہوا؟ بابا حاذق کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ حاذق عادل نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ شہریار صاحب ٹوٹنا نہیں چاہتے تھے لیکن حاذق کے سامنے ٹوٹنے لگے۔ حاذق کے تو جیسے پیروں تلے زمین کسی نے کھینچ لی ہو۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسا کیوں؟ حاذق کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ حاذق بارات واپس جا چکی ہے اور اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ اس کا لوگ تو اس سے ہی باتیں کریں گے، کن کن کا منہ بند کریں گے ہم؟ منع کیا تھا جمیلہ کو اتنی جلدی مت کرے لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ وہ حاذق سے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے تھے۔ بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں انائشہ سے نکاح، حاذق نے دھڑکتے دل سے کہا تو شہریار کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ بھی تو شروع سے یہی چاہتے تھے۔ آگے بڑھ کے حاذق کو گلے لگایا اور کچھ ہی دیر میں نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ افسردہ ماحول ایک بار پھر سے خوشیوں سے بھر گیا۔ رونقیں ایک بار پھر سے دوبالا ہو گئیں، چہرے پھر سے کھل اٹھے۔ جمیلہ بیگم دل سے ان دونوں کے لیے خوش ہوئی۔ واقعی یہ ان دونوں کے سچے جذبے تھے جو اللہ کو پسند آ گئے تھے اور اللہ نے ان کے دل کی سن لی تھی۔ ان کی قربانی کے اس انداز کو اللہ نے پسند کر لیا تھا اور ان دونوں کو ان کی محبت سے نواز دیا تھا۔ دوسری طرف انائشہ بت بنی بیٹھی تھی۔ اسے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اسے یہ سب حاذق کی سازش لگ رہی تھی، لیکن فی الحال وہ ماں باپ کی وجہ سے خاموش تھی۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا۔ کرن نے کشش کو فوراً نکاح کی خوشخبری سنائی تو اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب ہم بھی نکلتے ہیں گھر کی طرف، تم داور کے ساتھ نکلو، بس یاد رکھنا کسی کو کچھ بھی پتہ نہ چلے، خاص کر میرے ان کو۔ کشش بولتے ہوئے اٹھی اور سمیر کو چلنے کا اشارہ کیا۔
سمیر اپنے دونوں دوستوں کی طرف گیا اور انہیں ہدایات دیتا وہ عادل کے پاس آیا۔ شکریہ دوست، دو پیار کرنے والوں کو ملوانے میں تمہارا اہم کردار تھا جو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، سمیر نے مسکراتے ہوئے اسے کہا، جبکہ عادل کے منہ پہ ٹیپ تھی۔ وہ دانت پیستا رہ گیا۔ یامین ابھی فری ہو کے آیا تھا۔ باہر نکلتے ہی اسے کال پہ ساری انفو مل گئی تھی۔ وہ خاص آدمی اس نے اپنے اپنوں کی ہر رپورٹ حاصل کرنے کے لیے رکھا تھا، اور جو انفارمیشن اسے ملی تھی اس پہ یامین کا دماغ بہت سخت گھوما تھا۔ کشش پہ بے انتہا غصہ آیا تھا۔ وہ عادل کو جانتا تھا، وہ جس کماش کا انسان تھا، وہ اپنے دشمن کو چھوڑتا نہیں تھا، اور کشش نے اس سے پنگا لے لیا تھا۔ یامین نے کشش کو کال کی۔ اسی وقت ان کی گاڑی گھر کی طرف گامزن تھی۔ دوسری طرف داور اور کرن بھی وہاں سے نکل آئے۔ یہ فون کیوں کر رہے ہیں؟ کشش نے دھیرے سے کہا۔ اٹھا لو ورنہ پریشان ہوں گے، سمیر نے گاڑی ڈرائیو کرتے مشورہ دیا۔ نہیں، گھر پہنچ کے بات کروں گی ورنہ وہی پوچھ تاچھ شروع ہو جائے گی۔ گاڑی سگنل پہ رکی اور دونوں ہی کو گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ یامین کو کشش پہ بے انتہا غصہ آیا۔ وہ اس کی کال اٹھا نہیں رہی تھی۔ دانت پیستا وہ سیدھا گھر کی جانب جانے کے لیے نکلا۔ سارا کام مینیجر کے حوالے کرتا وہ کشش کی کلاس لینے کا آج پورا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ حاذق کو وہ مکمل اپنے دماغ سے نکال گیا تھا۔ آج اس کا نکاح ہو گیا تھا اس کی من چاہی لڑکی کے ساتھ۔ عنائشہ کو حاذق کے روم میں پہنچا دیا گیا۔ جمیلہ بیگم اس کے لیے بہت خوش تھی کہ بالآخر اللہ نے ان کی بیٹی کا مان رکھ لیا۔ عنائشہ بیٹا، میں آپ کے لیے بہت خوش ہوں۔ حاذق بہت اچھا بچہ ہے، یقیناً وہ آپ کو خوش رکھے گا۔ بہت پیار سے کہا۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کس کو کتنا خوش رکھتا ہے، عنائشہ نے دل میں ہی جواب دیا، جبکہ لب خاموش تھے۔ آپ ریسٹ کرو، میں حاذق کو بے ضرورت کی ہر چیز رکھوا دی ہے بیٹا، لیکن پھر بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو لازمی بتانا۔ اپنا خیال رکھنا۔ وہ عنائشہ کا ہاتھ چومتی جا چکی تھی۔ عنائشہ نے آنکھیں بند کیے گہرا سانس خارج کیا اور اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازے کو لاک لگا دیا۔ مسٹر حاذق، اچھا بننے کا یہ ڈرامہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ دل ہی دل میں وہ اس سے مخاطب ہوئی، جبکہ دوسری طرف وہ گھر پہنچ چکے تھے، لیکن کرن اور داور ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ رات کافی ہو گئی تھی، سبھی سونے کے لیے اپنے روم میں جا چکے تھے۔ دونوں دبے پاؤں اندر داخل ہوئے۔ شکر ہے اللہ کا، بچ بچا کے نکل آئے اور نکاح بھی ہو گیا، دھیرے سے کشش نے کہا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چلا تو ہم گئے کام سے، سمیر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ کون بتائے گا، تم، میں یا کوئی اور؟ کشش نے چہرہ حشاش وشاش کرتے پوچھا۔ اتنے میں سمیر کی نظر کشش کے پیچھے کھڑے غسیلی نظروں سے دیکھتے یامین پہ پڑے۔ گئے کام سے، سمیر زیر لب بولا۔ کچھ نہیں ہوتا، اب تو اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا، دو پیار کرنے والوں کو ملوایا ہے۔ آخر کتنا رسکی کام ہے کیا ہے ہم نے، سیدھا ہوائی جہاز میں بیٹھ کے جنت میں جائیں گے۔ کشش نے ہاتھ سے ہوائی جہاز کا اشارہ کرتے مسکراتے کہا۔ ابھی تو جو میزائل گرنا ہے اس سے تو بچو۔ سمیر کے حلق سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ کیا ہوا، تمہیں کیوں چپ لگ گئی؟ کشش نے فکر سے پوچھا۔ پیچھے دیکھو، پیچھے، دبے دبے انداز میں کہا۔ کیا ہی پیچھے، کچھ بھی تو نہیں، کشش نے سمیر کے پیچھے دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ تب سمیر نے سر پہ ہاتھ مارا۔ ارے میرے پیچھے نہیں یار، اپنے پیچھے دیکھو، سمیر زچ آتا بولا۔ ہاں تو میرے پیچھے کون سا بھوت دیکھ لیا تم نے؟ ہاں کہتے ساتھ ہی وہ پیچھے مڑی، لیکن باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یامین کے چہرے پہ غصہ بآسانی سے دیکھا جا سکتا تھا۔ لو جی، ہو گئی نیکی، نیکی کر دریا میں ڈال، کشش دھیرے سے بولی۔ ہم نے گلے میں ڈال لی ہے، سمیر نے لقمہ دیا۔ اتنے میں داور اور کرن بھی اندر داخل ہوئے۔ اندر کی سچویشن دیکھ وہ بھی انہی قدموں پہ رکے۔ لگتا ہے ہم غلط وقت پہ پہنچے ہیں، داور نے یامین کا چہرہ دیکھتے دل تھام کے کہا۔ سمیر اور کشش نے گردن گھما کے ایسے دیکھا جیسے کوئی الگ ہی مخلوق دیکھ لی ہو۔ یامین نے ان چاروں کو بڑے حال میں آنے کو کہا۔ اس کا غصہ ضبط کرنے کے باوجود چہرہ لال ہو گیا تھا۔ ان چاروں نے اسے سخت مایوس کیا تھا۔ کشش دماغ ہی دماغ میں کہانی ترتیب دینے لگی۔ کچھ بھی ہو، سب میری ہاں میں ہاں ملانا، سمجھے؟ وہاں سے حال میں آتے وہ ان تینوں کو جلدی سے بولی۔